سال تھا 711 عیسوی۔ طارق بن زیاد اپنے فوج کو وہ حکم دیا جو آج بھی جرات کی علامت ہے، کشتیوں کو جلا دو، اب یا فتح یا شہادت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 7000 مجاہدین نے عظیم سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جانیے وہ لمحہ جب اسلام کی پرچم کو پہلی بار یورپ میں لہرایا گیا۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی دین کے لیے کڑے ہونے کی جرات عطا کرے۔ کی دور خلافت 705 تا 715 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کی گورنری پر مقرر کیا۔ اس دور میں اسپانیہ کی سیاسی و معاشی حالت انتہائی بدتر تھی۔ عیش گوش گاتا حکمرانوں نے غریب رعایا کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ عیش و عشرت کے دلدادہ بدمست امرا اور پادریوں نے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رکھا تھا۔ یہودیوں کی حالت سب سے بری تھی، انہیں کوئی دم سکھ کا سانس نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی اور وہاں سے فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ میں پناہ لینا شروع کر دی، جہاں اسلامی نظام حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر افریقہ آنے لگے تو موسیٰ بن نصیر نے اسپانیہ کے مظلوم رعایا کو بدمست حکمرانوں کی جنگل سے آزاد کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اسپانیہ پر باقاعدہ حملے سے قبل دشمن کی فوجی طاقت کے صحیح اندازے کے لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک قابل غلام تریب کی کمان میں جولائی 710 عیسوی میں 100 سواروں اور 400 پیادہ کا دستہ روانہ کیا، جس نے اسپانیہ کی جنوبی ساحل پر پڑاؤ کیا، جسے آج تک اس کی یاد میں طریفہ کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں پر کامیاب یلغار کے بعد تریب نے موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی کہ فضا سازگار ہے، اگر حملہ کیا جائے تو جلد ہی عوام کو ظالم حکمرانوں کی پنجے سے نکال سکو گے۔ موسیٰ بن نصیر نے اگلے ہی سال 711 عیسوی کے مطابق کے معروف یا بربر جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ اسپانیہ پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان ایک سمندر تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر کو پار کیا اور سمندر کے اس سائر جبل طارق کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ طارق بن زیاد کا سامنا وہاں اسپانیہ کے حکمران راڈرک کے 1 لاکھ سے زیادہ افواج سے ہوا۔ 3 روز گمسان کی لڑائی جاری تھی مگر فتح کی اتار دکھائی نہ دی۔ چوتھے دن طارق بن زیاد نے اپنی تمام فوج کو اکٹھا کیا اور ایک تاریخی اور جذباتی الفاظ ان سے کہے: اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شریف ادریسی نے اپنی کتاب المشتاق میں لکھا ہے کہ اس خطاب سے پہلے طارق بن زیاد نے سمندر میں کڑی اپنی کشتیاں جلا دی تاکہ فتح کے سوا زندہ بچ نکلنے کی باقی تمام راستے بند ہو جائے، چنانچہ مسلمان فوج بھی جگری سے لڑے۔ آخرکار 19 جولائی 711 عیسوی کی تاریخی دن وادی لقا کے مقام پر اسپانوی افواج کو شکست پاش سے دوچار کیا، جس میں گاتا بادشاہ فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ لہر دوڑ گئی، وہاں اسپانیہ کی عوام نے یوم نجات منایا۔ اس کے بعد اکتوبر 711 عیسوی میں اسلامی لشکر اندلس کا نامور شیر کرتبہ مغیث رومی کی ہاتھوں فتح ہوا اور دوسرے شیر بھی ایک کے بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔ بعد ازاں جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور اشبیلا اور مارودہ کو فتح کیا۔
دونوں اسلامی لشکر تلی تلا کے مقام پر آن ملے جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ لشکر جن شہروں کو فتح کرتا وہاں کے مفروق الحال مقامی باشندہ خصوصاً یہودی مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیتے۔ عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت میں پورا ہسپانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات میں سے آخری فتح خلیج اسکونیا پر واقع ہوئی۔ خلیج اسکونیا پر واقع شہر خیخون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی انتظام و انصرام کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ طارق بن زیاد اس مہم کو چھوڑ کر دمشق چلے آئے۔ 2 سال کی قلیل مدت میں کم و پیش سارا ہسپانیہ فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ بن نصیر وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا، کرتبک کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا، اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا اور خلیفہ کے حکم کے مطابق دمشق کی طرف عزم سفر ہوا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی واپسی کے بعد 714 عیسوی سے 756 عیسوی تک 43 سالوں میں ملک سیاسی حوالے عدم استحکام کا شکار رہا۔ اس دوران میں کل 22 گورنر اندلس میں مقرر ہوئے۔ یہی وجہ ہے تہذیبی ارتقاء کے زمن میں اس دور میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ اندلس کی تاریخ میں یہ دور کافی حد تک غیر واضح ہے۔ اس دور کو اسلامی ہسپانیہ کی تاریخ میں یعنی گورنروں کا دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 40 ہجری سے 132 ہجری تک عالم اسلام پر حکمرانوں کے بعد جب اموی دور خلافت کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس نے غلبہ پانے کے بعد شاہی خاندان کے افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا تو اموی خاندان کے چند افراد بمشکل جان بچا سکے۔ انہی بچ نکلنے والوں میں سے ہشام بن عبد الملک کا 20 سالہ نوجوان پوتا عبد الرحمن اول بھی تھا، جس کی ماں ویتائے افریقہ کی بربری قبیلے نفرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ عبد الرحمن اول نے عباسیوں کو مظالم سے بچنے کے لیے افریقہ کا رخ کیا، جہاں اس کے لیے پناہ کے مواقع ایشیا کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ وہ افریقہ سے گزرتا ہوا 5 سال بعد اندلس کے ساحل تک جا پہنچا، جہاں اموی دور کی شاہی افواج موجود تھی۔ کچھ ہی دنوں میں عبد الرحمن نے ان میں اتنا اثر پیدا کر لیا کہ انہوں نے اسے اپنا کمانڈر بنا لیا۔ یہ فوج شمال کی سمت چلی اور چند ہی سالوں میں تمام اندلس اس کے زیر قبضے میں آ گیا۔ مقامی امرا اور عوام نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور پورا ملک آزاد اموی ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔